بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ہے، اس سے سلسلے کی کڑی میں آج بھی معجزات بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو معجزہ، بے دودھ کی بکری سے دودھ دھونا، دودھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نوخیز لڑکا تھا۔ عقبہ بن معیط ایک کافر رئیس کی بکریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، لڑکے تمہارے پاس دودھ ہے، ہم کو پلاؤ گے؟ میں نے کہا، میں امین ہوں، تم کو نہیں پلا سکتا، آپ کو نہیں پلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہے۔ فرمایا، لے آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچہ پکڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن میں ہاتھ لگایا اور دعا کی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہرا پتھر لے آئے اور اس میں دودھ دہا گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر مجھے پلایا گیا۔ دودھ پی کر آپ نے فرمایا، اے تھن سمٹ جا۔ وہ سمٹ کر خشک ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس عمدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے مجھے کچھ سکھائیے۔ فرمایا، تم سیکھنے والے لڑکے ہو تو میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 70 صورتیں سیکھی، جن میں کوئی دوسرا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابن سعد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اسی معجزہ کو دخل تھا۔ اس سے آگے ہے سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا۔ ابو طلحہ صحابی کا گھوڑا سست رفتار اور مٹھا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور و غل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا۔ وہ آپ کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز ہو گیا کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ تو دریا ہے، اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے آگے اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر خدا کی قدرت کے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہوئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں ان دونوں صحابیوں کے ناموں کی تصریح نہیں ہے، لیکن حاکم ابن سعد، بہقی، ابو نعیم اور حضرت انس نے ان کے نام عباد بن بشیر اور اسید بن حضیر بتائے ہیں، اور ان میں یہ اضافہ ہے کہ یہ روشنی ان کی لکڑیوں کے سروں میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جانور کا سجدہ کرنا۔ حدیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری کا اونٹ بھولا ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا،
لوگوں نے جا کر آپ کو خبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جانا چاہا تو سب نے روکا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی کو کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا خوف نہیں۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر گردن ڈال دی، گردن جھکا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر فرمایا ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، لیکن گنہگار انسان اور نافرمان جن نہیں جانتے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے آگے جانور آپ کے مرتبے کو پہچانتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ ایک اونٹ کھڑا چلا رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبا آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کمٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ نے فرمایا تم ان جانوروں پر جن کو خدا نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حافظہ بڑھ جانا۔ تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 3-4 برس رہے تھے۔ لوگوں کو آج بھی اس پر تعجب ہے اور خود ان کے زمانہ میں بھی تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بیوپار میں لگے رہتے تھے اور انصاری بھائی اپنے کھیتوں میں، اور میرا آپ کی خدمت میں حاضری کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ ایک دن خدمت میں حاضر تھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ جو دامن پھیلا کر اس وقت میری باتیں سینہ میں سمیٹ لے گا وہ پھر کبھی نہ بھولے گا۔ میں نے دامن پھیلایا، جب کلام مبارک ختم ہوا سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے کوئی بات نہ بھولا۔ صحیح بخاری میں یہی واقعہ ایک اور طرح سے بھی مذکور ہے، وہ آگے آئے گا۔ سامعین کرام، معجزات کے سلسلہ کی اس کڑی میں یہ میں بیان کیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ شفاء امراض جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفا پاتے ہیں، جو شفا پائے ان کا ذکر آتا ہے، انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ آپ ضرور سنیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔